وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی قرآن کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اللہ رب العزت تمام طبقات انسانی کو مخاطب کر رہا ہے، تمام انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اب رب کون ہے؟ الذی، وہی رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ اگر ہم اس پیدا کیے جانے کے سارے سسٹم کو سٹڈی کر لیں، ایمبریولوجی کو سٹڈی کر لیں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ بغیر کسی خالق کے مالک کے پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اس سسٹم کو ہی سٹڈی کر لیں جس سسٹم کے تھرو انسان پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی حقانیت سے انکار ہرگز نہیں کر سکتے۔ فرمایا والذین من قبلکم، یہ بھی سوچو کہ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو تھے، والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا پھر تم اللہ سے ڈرو۔ الذی، وہ وہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت بنایا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، الذی جعل لکم الارض فراشن، وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، فاخرج، پس اس نے نکالا، بہ، اس سے، یعنی اس پانی سے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، جس میں تمہارا رزق ہے، پس اس نے اس پانی سے پھل نکالے، اس میں سے پھل نکالے جس میں تمہارا رزق ہے، جو تمہارے کھانے کے لیے ہیں۔ فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی معبود، کوئی شریک، وانتم، اور تم ہو، تعلمون، جانتے، پس تم اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے ان آیات میں، آپ نے ترجمہ دیکھا، اس کو بریف ایکسپلینیشن بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کر رہا ہے اور انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلا رہا ہے ہماری، کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی۔ اگر ہم تخلیق کا سارا پروسیس سٹڈی کر لیں اور سائنٹیفیکلی اس کو دیکھ لیں، تو ہمیں صرف اپنی تخلیق پہ غور کرنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کا وجود حق ہے۔ اور پھر ہم سے جو پہلے لوگ ہیں ان کی تخلیق پہ غور، وہ کہاں سے آئے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ نے مختلف اب سائنسز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے سوچو، دیکھو، کون ہوں میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اگر ہم اللہ کی تخلیق پہ غور کر لیں، اپنے پیدا ہونے پہ غور کر لیں، تو ہم اللہ کو پہچان جائیں گے اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے گا۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ اگر وہ تمہارے لیے زمین کو فرش نہ بناتا، نہ ہموار بناتا، اگر ایک انسان کہیں اوپر کھڑا ہوتا، ایک نیچے کھڑا ہوتا، تو وہ پھر کیا کر لیتے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام دہ فرش بنایا اور تمہارے چلنے پھرنے کے مواقع اور یہاں پہ تمہاری زندگی کے سارے اسباب مہیا کیے، وہی خدا ہے۔ اس پہ بھی غور کر لو۔ اگر کائنات کی پوری زمین اور اس کی ساری اس کی شیپس اور اس کے انوائرمنٹ کو دیکھ لیں، پھر بھی ہمیں خدا کی حقانیت سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر آسمان کو چھت بنایا، یہ آسمان تمہارے اوپر گر کیوں نہیں رہا؟ تو کیا چیز ہے جو اس آسمان کو تھامے ہوئے؟ کس نے اس کو تھام لیا ہے؟ یقیناً وہ اللہ رب العزت کا دست قدرت ہے۔
جو اس آسمان کو تمہارے اوپر چھت کی طرف تھامے ہوئے کھڑا ہے اور وہ تمہارے اوپر گر نہیں رہا، اور وہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ بہت ساری اس میں گیسز خارج ہو رہی ہیں جو ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں، ہماری لائف کو سکیور کرتی ہیں۔ اللہ ان سائنسز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، برستا ہوا پانی۔ کہیں غور تو کرو یہ پانی کہاں سے آ گیا، اور اس کو برسانے والا کون ہے؟ اس کے ذریعے پودوں، حیوانات کو، نباتات کو زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یقیناً یہ ایک پورا پروسیس ہے، کیسے سمندروں سے پانی اوپر بادلوں میں جاتا ہے اور کیسے پھر وہ واپس آتا ہے، ایک پورا نظام ہے، واٹر سائیکل ہے۔ اس سائنس کی طرف اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی تخلیق کو دیکھ کر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر تمہیں زمین کا فرش اور زمین کی حیت اور شکل دیکھ کے بھی اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر تمہیں آسمانوں کو کس نے چھت کی طرح تم پہ کھڑا کر دیا پھر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تھوڑا ہی اس پانی پہ غور کر لو۔ اس بارش کے پانی سے بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اگر تم اس پہ ریسرچ کرو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کوئی ہستی ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا، یہ ساری دلیلیں دینے کے بعد، جو ساری سائنسی دلیلیں ہیں، آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ سمجھنی چاہیے۔ مختلف سائنسز کی طرف اللہ تعالی ہماری توجہ دلانے کے بعد فرمایا کہ اب تو تم یقین کر لو کہ میں ہوں۔ فَلَا، پس نہ تَجْعَلُوا، تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ اگر ان سائنسز پہ غور کر لو، ان سائنسز کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آ جائے، ان سائنسز کو آپ سمجھ لو، تو پھر آپ کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا ان آیات پہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے غور کریں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ اس پہ غور کریں۔ قرآن اٹ سیلف ایک سائنسی کتاب ہے، اور قرآن کا 9واں حصہ سائنسی علوم کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر آپ سائنس میں ریسرچ کرتے ہیں تو سائنس ہی آپ کو اللہ سے ملا دیتی ہے، سائنس ہی آپ کو اللہ کے وجود کا پتہ دے رہی ہے۔ سائنس اور ستاروں کے بارے میں اگر آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ستاروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ستاروں کی سائنس اور یہ گریوٹی اور یہ ساری چیزوں کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا آپ کو اللہ کے وجود کا پتہ دے رہا ہے، اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کہ ایک الہامی اور انقلابی کتاب ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لے کے آئی ہے کہ اگر ہم اس پہ ریسرچ اور غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اللہ کا وجود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور ہم اللہ کی حقانیت کے بارے میں ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کے دلائل ہوں گے جو ہم قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو بھرپور انداز میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔